السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ قاف آیت نمبر 12 سے 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الراس نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے، اور ایکا بستی والوں اور قوم تبع نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، لہذا ان پر میری وعید ثابت ہو گئی۔ کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اثر نو مخلوق کے متعلق شک میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب اقوام کے قصے جو ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سورۃ اعراف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ حجر، فرقان اور دخان میں بیان کر چکے ہیں، اور آپ سب اس کی تفسیر جو ہے الحمدللہ پڑھ چکی ہیں۔ کفار قریش کی طرح پہلے تکذیب کرنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عذاب نازل فرمائے، مثلا قوم نوح پر عذاب نازل کر کے تمام اہل زمین کو غرق کر دیا گیا، اسی طرح کنویں والوں پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ اور برباد کر دیا گیا، جیسا کہ اس کا واقعہ سورۃ فرقان میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات کی طرف اشارہ فرما کر کفار قریش کو ڈانٹ پلائی ہے، اور فرمایا وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں سے مراد ان کی امت کے لوگ، اور وہ اہل سدوم ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر پتھروں کی بارش برسائی، انہیں زمین میں دھسا دیا، ان کی زمین کو ان کے کفر و سرکشی اور ان کی مخالفت حق کی وجہ سے بحر مردار میں تبدیل کر دیا، کیونکہ ان کی زمینوں کے پانی گہرے ہو گئے تھے۔ واصحاب الایکۃ، اور ایکا والے، ان سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، وقوم تبع، اور تبع کی قوم کے لوگ جو یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کا واقعہ آپ انشاءاللہ سورۃ دخان میں پڑھیں گی، لہذا اس کے انشاءاللہ پڑھیں گی، وللہ الحمد والشکر۔ آگے ارشاد ربانی ہے کل کذب الرسل، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی ان تمام امتوں اور ان تمام صدیوں کے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جو کسی ایک پیغمبر کی بھی تکذیب کر دے، ایک پیغمبر کو بھی جھٹلا دے، اس نے گویا تمام پیغمبروں کی تکذیب کی، یعنی اس نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فرمائے واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان اقوام میں سے ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ وہ نفس رسالت کے ہی منکر تھے، یعنی رسالت کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، یعنی ان کے خیال کے مطابق کوئی انسان رسول بن کر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے رسول کو جھٹلانے کو تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف قرار دیا گیا ہو، کیونکہ سب رسولوں کی بنیادی تعلیم ایک جیسی ہے، اور رسولوں کو جھٹلانے سے مراد رسولوں کی تعلیم کو جھٹلانا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم کا ایک اہم جزو عقیدہ آخرت پر ایمان رہا ہے، اور جن اقوام کا ذکر پہلے ہوا ہے، یہ سب عقیدہ آخرت یا مر کر دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے حضور پیش ہونے اور اپنے جواب
کہ عقیدے کی منکر تھیں. یہ قومیں جو تھیں یہ سب اللہ کے سامنے دوبارہ جی اٹھنے کی اور آخرت قائم ہونے کی اور اپنا جواب دینے کی منکر تھیں. عقیدہ آخرت سے انکار کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افراد اور اقوام دونوں کی زندگی کو فتنہ و فساد کی راہوں پر ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ ایسے انسانوں کو اپنے محاسبے کا کچھ خوف نہیں رہتا. پھر رسول آ کر انہیں ان کے برے انجام سے متنبع کرتے ہیں تو وہ اس قدر سرکش اور گناہوں پر دلیر ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے حساب کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا. اس واسطے وہ اتنے سرکش اور گناہوں پر دلیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہاں سے راہ راست پر آنا کسی صورت ان کو گوارا نہیں ہوتا. الٹا رسولوں کی تکذیب اور انہیں دکھ دینا شروع کر دیتے ہیں اور سرکشی اور معصیت میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا جاتا ہے اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک ختم کر دیا جاتا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. اللہ تعالیٰ کو کسی انسان یا کسی جاندار مخلوق کی مثل قرار دینا ہی بنیادی غلطی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان جیسا ہے یا کسی جاندار مخلوق کے برابر ہے، اس کے جیسا ہے، یہ قرار دینا ہی، یہ کہنا ہی بنیادی غلطی ہے، جس سے کئی طرح کی گمراہیوں کی راہیں کھلتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، جس طرح ہم کوئی کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے کے بعد تھک چکا ہے، لہذا وہ آئندہ دوسری بار کیسے اس کائنات کو پیدا کرے گا. اللہ اکبر. اس کا ایک جواب تو قرآن میں مختلف مقامات پر یہ دیا گیا ہے کہ تمہارے نزدیک بھی ایک چیز کو دوسری بار بنانا پہلی بار بنانے سے آسان تر ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا. اور یہاں یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل بات یہ نہیں، وہ ہمیں تھکا ماندہ اور عاجز نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی عقل یہ بات قبول نہیں کرتی کہ انہیں دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے. وہ اس سلسلے میں مشکوک ہی رہتے ہیں. ان کے ذہن میں دونوں احتمال موجود رہتے ہیں، مگر چونکہ ان کی نفسانی خواہش یہی تقاضا کرتی ہے کہ محاسبہ نہیں ہونا چاہیے، حساب نہیں ہونا چاہیے، لہذا وہ اس پر جم جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس عقیدے سے. اور مومن انسان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخرت کے دن کو نہ مانے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو نہ مانے. آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. جب اخذ کرتے لکھتے ہیں دو اخذ کرنے لکھنے والے فرشتے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے، انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے وہ لکھنے کو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے. اور موت کی سختی حق الیقین موت کو لے کر آتی ہے. کہا جاتا ہے یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا اور سور میں پھونکا جائے گا. یہ وعید وعدہ عذاب کا دن ہے اور ہر نفس آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک شہادت دینے والا ہوگا. البتہ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، چنانچہ آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے
اس لیے اس کی فطرت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہمارے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کے دل کے خیال اور اس میں پیدا ہونے والے برے خیالوں یا وسواس تک کو بھی جانتے ہیں۔ ویسے یہ وسواس کیوں کر پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آپ سے ملنے آئیں جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اعتکاف میں آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ جب کہتی ہیں میں واپس آنے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تم کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ جب ہم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے قریب پہنچے تو دو انصاری مرد اسید بن حضیر اور عمار بن بشر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا اور وہ آگے چلے گئے۔ آپ نے ان کو فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، تم کو معلوم ہے یہ عورت میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا یہ وضاحت فرمانا ان پر شاق گزرا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اور آپ کا یہ وضاحت فرمانا اور یہ واضح کرنا کہ یہ میری بیوی ہے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ کہ ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں یا رسول اللہ۔ ان پر یہ بات جو تھی بہت شاق گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی ہر رگ میں پہنچتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی قدرت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے تمام امور کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے، حتیٰ کہ وہ تو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے اچھے یا برے خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جب تک انہیں زبان سے وہ کہہ نہیں دیتا یا ان کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، اس وقت تک اگر دل میں وسوسہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ حافظ ابن کثیر میں لکھتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جس نے اس آیت کی تعویل کرتے ہوئے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہم علم کے اعتبار سے اس کے زیادہ قریب ہیں، تو یہ اس لیے تاکہ حلول یا اتحاد لازم نہ آئے، حالانکہ اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حلول و اتحاد سے پاک ہے، اور پھر الفاظ بھی اس مفہوم کا تقاضا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی رگ جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں، بلکہ یہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں، جیسا کہ اس شخص کے بارے میں فرمایا جس کی موت کا وقت آ گیا ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، سورۃ الواقعہ، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور لیکن تم دیکھتے نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے مراد ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر۔ بے شک یہ نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے، یعنی یہ کتاب ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ فرشتے ہی اس کتاب یعنی نصیحت یعنی قرآن مجید کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے تھے، اسی طرح فرشتے ہی انسان سے اس کی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس بات کی اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں قدرت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرشتہ انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، جیسا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرِيَ الدَّمِ، بس بلا شبہ شیطان جو ہے آدم کے بیٹے کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون کی گردش ہوتی ہے، جیسا کہ صادق و مصدوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اذ یتلقی المتلقیان، جب دو اخذ کرنے
لکھنے والے اخذ کرتے ہیں، یعنی بات کو لے کر لکھتے ہیں، یعنی دو فرشتے جو انسان کے عمل کو لکھتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں گھات لگائے ہوئے کہ اس کے منہ سے نکلے اور وہ لکھیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی، یعنی ابن آدم کوئی لفظ نہیں بولتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، ایک نگہبان مستعد اور تیار رہتا ہے اور وہ اس کو فوراً اس بات کو لکھ لیتا ہے۔ وہ نہ انسان کی زبان سے ادا ہونے والے کسی لفظ کو چھوڑتا ہے اور نہ اس کی کسی حرکت کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بلا شبہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو بھی تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ فرشتہ انسان کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ قتادہ اور حسن کا یہی قول ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب اپنی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں ان میں سے ایک نیکی اور بھلائی کے اقوال و افعال ریکارڈ کر رہا ہے، یعنی دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان میں سے ایک نیکی اور بھلائی کے اقوال و افعال ریکارڈ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بائیں طرف ہے، وہ بدی کو ریکارڈ کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ فرشتے قلم اور دوات لے کر ہر بات کو قلم بند کر رہے ہوں، بلکہ اس کے اور بھی کئی طریقے ممکن ہیں۔ آج کا انسان ویڈیو کیسٹ تیار کر چکا ہے جس کے ذریعے انسان کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات، تصویر، لب و لہجہ، غرض ہر چیز ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ اصل اور نقل میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں رہتا، اور اللہ کے فرشتوں کے وسائل تو انسان کے وسائل سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ عین ممکن ہے کہ انسان کے اپنے بدن پر، اس کے اعضاء پر، قرب و جوار کے مقامات پر اور فضا کے ذرات پر انسان کا ریکارڈ ضبط ہو رہا ہو، جسے ویڈیو کیسٹ کی طرح کسی بھی وقت پیش کیا جا سکتا اور متعلقہ انسان کو دکھایا جا سکتا ہو۔ پہلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ تمہاری تمام حرکات و سکنات، حتیٰ کہ تمہارے دلوں کے راز تک اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں شہادت کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، یعنی انسان کا کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی حرکت، کوئی اشارہ ایسا نہیں ہوتا جسے ریکارڈ میں لانے والا فرشتہ ہر وقت اس کے پاس موجود نہ رہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشهید۔ اس کے دو مطلب ہیں، یعنی موت، اس کی بے ہوشیاں اور سختیاں، تو وہ ان سب حقیقتوں کو ساتھ ہی لے آئیں جن کی انبیاء کرام علیہ السلام اطلاع دیتے رہے۔ موت کے ساتھ ہی اسے معلوم ہو جائے گا کہ جس محاسبہ اور برے انجام سے وہ ڈرایا کرتے تھے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ موت کا فرشتہ دیکھتے ہی اس پر سب پیش آنے والی حقیقتیں ظاہر کر دے گا، ظاہر ہونے لگیں گی۔ ارشاد ربانی ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اے انسان، موت کی بے ہوشی حقیقت واضح کرنے کے لیے طاری ہو گئی ہے، یعنی اس نے تیرے سامنے اس یقین کو واضح کر دیا ہے جس کے بارے میں تو شک میں مبتلا تھا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اس سے بھاگتا تھا، مگر اب جب کہ یہ تیرے پاس آ گئی ہے تو اب
اسے کسی طرح بھی نہیں روکا جا سکتا، نہ ٹالا جا سکتا ہے، نہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس سے خلاصی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی ڈھانپنے لگی تو آپ نے چہرہ اقدس سے پسینہ پہنچنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اس میں ماں کے بارے میں دو قول ہیں۔ یہ ماں موصولہ ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ جس سے تو دور ہوتا، بھاگتا اور راہ فرار اختیار کرتا تھا، وہ چیز تیرے پاس آ پہنچی اور تیرے گھر میں اتر چکی۔ اور دوسرا یہ ماں نافیہ ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ ہے وہ حالت جس سے بھاگنے اور فرار ہونے کی تجھ میں قدرت نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ آگے تحید حاد یعنی سیدھے راستے سے پہلو تہی کرنا۔ تحید کے معنی ہے حاد، سیدھے راستے سے، حاد کے معنی ہے سیدھے راستے سے پہلو تہی کرنا، کنی کترانا، سمت بدل لینا اور دور بھاگنا ہے۔ سیدھا راستہ پیغمبروں نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں مر کر دوبارہ جی اٹھنا ہے اور تمہارا محاسبہ ہونے والا ہے۔ تو اس بارے میں مشکوک ضرور تھا، تیرے نزدیک دونوں احتمال موجود تھے، لیکن تیرا نفس یہی چاہتا تھا کہ تیرا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا تو طرح طرح کے اعتراض کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا تھا اور سیدھے راستے سے بہرحال بچنا چاہتا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اس سے مراد وہ نفخہ صور ہے جب سب مردہ انسان اپنی اپنی قبروں سے اکٹھا کر کے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب سب انسانوں کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور فیصلے کے دن مجرموں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس سے مراد غالباً وہی دو فرشتے ہیں جو اس کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو اسے پیچھے سے ہانک کر اللہ کے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا کہ مجرم حاضر ہے، دوسرا اس کا پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے لا کر حاضر کرے گا، یعنی مجرم بھی حاضر اور گواہی بھی حاضر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ ایک فرشتہ اسے محشر کی طرف لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گا۔ آیت کریمہ کا بظاہر یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ایک چلانے والا اسے اللہ کی طرف چلا کر لے جائے گا اور دوسرا اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دے گا۔ فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، البتہ تحقیق یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا، آج تیری نگاہ بہت تیز اور قوی ہے۔ یہ ہر انسان سے بحیثیت انسان خطاب ہے اور دن سے مراد روز قیامت ہے اور نگاہ تیز اس لیے ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک، حتیٰ کہ کفار بھی دیکھ رہے ہوں گے، کفار بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس دن وہ بھی استقامت پر ہوں گے لیکن اس سے انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمائے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، دنیا کی دل فریبیوں میں مست اور مگن رہا، تو دنیا کی دل فریبیوں میں مست اور مگن رہا، محاسبے کے دن کا تیرے سامنے ذکر ہوتا تو فوراً تو اس کا انکار کر دیتا تھا اور اس پر غور کرنا تو درکنار، ایسی بات سننا بھی تو گوارا نہیں کرتا تھا۔ آج ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے اٹھا دیے ہیں
اور آج تمہیں وہ سب باتیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں جن سے تو جان بوجھ کر غافل رہا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید۔ یہاں پر اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ترجمے سے واضح ہے کہ گواہ فرشتہ مجرم کو پیش کر کے کہے گا کہ مجرم بھی حاضر ہے اور گواہی بھی حاضر ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہے گا کہ جو مجرم میرے سپردگی میں میرے سپرد کیا گیا تھا اور میں اس کا سب کچھ لکھتا رہتا تھا، وہ پیشی کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ وہ خود ہی کفار کے جرم کا مرتکب نہیں تھا، وہ خود ہی کفر کے جرم کا مرتکب نہیں تھا، بلکہ رسولوں کی تعلیم سے عناد رکھتا تھا اور اسلام کی راہ روکنے کے لیے ہٹ دھرمی اور ضد میں مصروف رہتا تھا، ہٹ دھرمی میں اور ضد میں مصروف رہتا تھا۔ فرمایا مناع للخیر معتد مریب۔ خیر کے معنی مال و دولت بھی ہے اور بھلائی بھی۔ مناع للخیر معتد مریب، خیر کے معنی مال و دولت بھی ہے اور بھلائی بھی۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا تھا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ اس کے بندوں کے، بس ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے میں ہی مصروف رہتا تھا۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نہ صرف خود ہی بھلائی کے کاموں میں رکا رہتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی روکتا رہتا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دنیا میں بھلائی کہیں پھیلنے نہ پائے۔ معتدن اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات کی خاطر تمام اخلاقی اور قانونی حدود کو توڑنے والا تھا، لوگوں کے حقوق پر دست درازیاں کرتا، جائز و ناجائز طریقوں سے مال سمیٹتا اور اچھے کام کرنے والوں کو ستاتا تھا۔ مریب شک کا لفظ، مریب کا معنی ہے شک، شک کا لفظ یقین اور ایمان کے مقابلے میں آیا ہے، یعنی جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب باتوں میں شک میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اس شخص کے جراثیم دوسروں میں بھی پھیلا رہا تھا۔ جس شخص سے اسے سابقہ پڑتا اس کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی شک اور وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے اور ہم کو اپنی پکڑ سے بچائے۔